دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر دوسروں کی جان بچائی۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں کسی اور کو بچانے کے لیے کچھ اور لوگوں پر جان لیوا حملہ کرنا پڑا۔ کہ ایسا کرنا ضروری تھا، مگر اس کے لیے بہت ہمت، جرات اور بہادری چاہیے۔ کسی معصوم کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو روکنے کے لیے عملی طور پر آخری حد تک چلے جانا کسی بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں، خاص طور پر ایسے شخص کے لیے جو ایک خاص مذہبی رتبہ اور شخصیت رکھتا ہو۔ ایسا شخص جو ایک مسجد کی امامت پر فائز ہو، ایک ایسا شخص جس کے لیے لوگوں میں ایک خاص عزت و احترام ہو، لوگوں کو عام قتل و غارت سے روکنا ہی اس کا شیوا ہو۔ انسانی تاریخ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے 7 افراد کی ایک ہی وقت میں ناک کاٹ دینا، اور وہ بھی کسی کی حرمت کو بچانے کے لیے، اس کی شاید ہی کوئی مثال ملتی ہو۔ آزادی پاکستان کے کچھ ہی عرصے بعد کا واقعہ ہے۔ پاکستان کا ایک شہر ملتان، جو کہ اولیاء کرام کی سرزمین کہلاتا ہے، اس شہر کی ایک بستی کی ایک چھوٹی سی مسجد میں ایک امام فائز تھے۔ ان کا نام دارا تھا۔ اس بستی کی وجہ شہرت کچھ اچھی نہیں تھی۔ سادہ الفاظ میں یہ کہ اس بستی کے کچھ گھروں میں انفرادی بازار حسن بنے ہوئے تھے۔ شام ہوتے ہی مختلف علاقوں کے عیاش اور اوباش لوگ اس بستی کا رخ کرتے اور صبح ہونے سے پہلے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ مقامی حکومت نے یہاں پولیس کی ٹولیاں متعین کر دیں، جو شام ہوتے ہی اس بستی کے کچھ مقامات پر ناکہ لگا کر کھڑے ہو جاتے اور آنے جانے والوں کی تلاشی لیتے اور پوچھ گچھ کرتے۔ مقصد یہی تھا کہ اس طرح سے یہاں کے اس مکروہ دھندے کو روکا جا سکے۔ لیکن جیسا کہ انسانی فطرت میں ہے کہ جب اسے اتھارٹی ملتی ہے تو وہ اسے پیسہ کمانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پولیس کے یہ سنتری جب ناکہ لگاتے تو آتے جاتے شریف اور یہاں کے رہائشی لوگوں کو بھی روکتے، انہیں دھمکاتے اور ان سے پیسے بٹورتے۔ اہل علاقہ ان سے اس قدر پریشان تھے جس قدر وہ اپنے علاقے میں رہنے والی طوائفوں سے بھی نہیں تھے۔ ایک شام عشاء کی اذان ہونے کے قریب تھی۔ 7 سنتریوں نے ایک گلی کے کونے پر ناکہ لگایا۔ اس گلی میں وہ مسجد موجود تھی جہاں دارا امامت کرواتے تھے۔ دارا امام کا گھر اس گلی سے متصل دوسری گلی میں تھا، جہاں سے مسجد جانے کے لیے اس جگہ سے گزرنا پڑتا تھا جہاں یہ سنتری ناکہ لگائے کھڑے تھے۔ دارا نے اذان سے کچھ وقت پہلے ہی مسجد کا قصد کیا کہ وہ پہلے مسجد کے غسل خانے میں جا کر جسم کے پوشیدہ حصوں سے پاکی کر کے غسل کرنا چاہتے تھے۔ اس دور میں پاکی کے لیے استرا استعمال کیا جاتا تھا۔ دارا نے استرا اپنی تہمت میں اڑیسا اور مسجد کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی دوران اس کونے پر ایک اور واقعہ رونما ہو رہا تھا۔ وہاں سے ایک نو بیاتہ جوڑا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ ان سنتریوں نے انہیں پوچھ گچھ کے لیے روکا۔ نوجوان مرد نے انہیں بتایا کہ ہم شادی شدہ ہیں اور کچھ دن پہلے ہی ہمارا نکاح ہوا ہے، مگر سنتری صرف پیسہ بٹورنے کی غرض سے ان کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال ہے یہ نوجوان لڑکی تمہاری بیوی نہیں اور تم اسے کہیں اور لے کر جا رہے ہو۔ ان میں سے 2-3 سنتریوں کی نیت اس حسین لڑکی پر خراب ہو رہی تھی اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ڈرا دھمکا کر اس لڑکے کو یہاں سے بھگا دیں اور اپنا شیطانی مقصد پورا کریں۔ اسی دوران دارا امام وہاں سے گزرے۔ انہوں نے جب معاملہ دیکھا تو وہاں رک گئے۔ اتفاقاً اس نو بیاتہ جوڑے کا نکاح بھی انہوں نے ہی پڑھایا تھا۔ انہوں نے سنتری کو کہا کہ میں انہیں جانتا ہوں، یہ اسی علاقے کے رہائشی ہیں اور میں نے خود ان کا نکاح پڑھایا ہے۔ مگر جب ذہن پر شیطان سوار ہو تو نظر میں امام مسجد کی بھی عزت نہیں رہتی۔
سو پولیس والوں نے امام صاحب کو دھتکار دیا۔ دارا امام نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ان سنتریوں کو منایا جائے اور ایک لڑکی کو باعزت اس کے گھر کی طرف روانہ کیا جائے، مگر وہ 7 سنتری اب حیوان کے روپ میں آ چکے تھے۔ ان میں سے ایک نے دارا کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا اور داڑھی پکڑ کر دارا کو ایک طرف دھکیلا۔ اسی اثناء میں ایک سنتری نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ تب تک وہاں کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو چکے تھے، مگر کسی میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بس اسی وقت وہ واقعہ رونما ہوا جس نے اس علاقے کی تاریخ رقم کر دی۔ دارا امام کو اپنی داڑھی کی توہین کا شدید احساس ہوا، اور جب اس نے ان شیطانوں کو ایک شریف النفس لڑکی پر ہاتھ ڈالے دیکھا تو ان کی برداشت جواب دے گئی اور ان پر ایک جنون طاری ہو گیا۔ پھر اہل علاقہ نے وہ منظر دیکھا جس نے ان کے دل دہلا دیے۔ دارا نے تہمت سے اڑسا ہوا استرا نکالا اور بجلی کی سی صورت سے ایک ایک سنتری کو پکڑ کر ان 7 سنتریوں کے ناک اپنے استرے سے کاٹ ڈالے۔ یہ سب اتنا آنن فانن ہوا کہ کسی ایک سنتری کو بھی بھاگنے یا دارا امام پر حملے کا موقع نہ ملا۔ دیکھنے والوں کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ اتنی جلدی اور اتنا اچانک یہ کیسے ہو گیا۔ یہ 7 سنتری چیختے چلاتے وہاں سے بھاگ نکلے اور دیکھنے والے لوگوں میں دارا امام کی دہشت بیٹھ گئی۔ وہ 9 بیاہتا جوڑا بھی بھاگتے ہوئے اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ اس دور میں ہر علاقے میں ایک بدماش ہوا کرتا تھا۔ پورا علاقہ اسے سہما رہتا اور عزت بھی کرتا، کیونکہ اس وقت کے بدماش بھی اس قدر ظرف والے ہوتے تھے کہ کسی کو ناجائز تنگ نہیں کرتے تھے۔ مگر اس بستی میں ایسا کوئی نہیں تھا، اور مختلف علاقوں سے اوباش لوگ اس بستی کا رخ کرتے، یہاں نشہ اور اشیاء کی فروخت کرتے، بھتہ لیتے اور مار پیٹ کرتے۔ اس واقعے کے بعد 2 تاریخی کام ہوئے۔ پولیس افسران اس علاقے میں دارا امام کو گرفتار کرنے آئے، مگر اہل علاقہ نے ایسا نہ ہونے دیا اور انہیں پورا واقعہ سنایا، جس پر وہ افسران خود شرمندہ ہوئے اور واپس چلے گئے۔ اس کے بعد کبھی اس بستی میں پولیس کا سنتری داخل نہیں ہوا۔ دوسرا یہ ہوا کہ اہل علاقہ نے دارا امام کو دارا بدماش کے نام سے اس قدر مشہور کیا کہ آس پاس کے سب اوباشوں اور بدماشوں کو کبھی اس بستی میں گھسنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس بستی کا نام دارا امام کے نام پر دارا بستی مشہور ہوا، اور آج تک اس علاقے کا یہی نام ہے۔ جس مسجد میں دارا امام امامت کرواتے تھے، اس کا نام مسجد خواجہ اویس ہے، جو ابھی تک موجود ہے۔ دارا بستی ملتان کے مشہور چوک شاہ عباس کے قریب ملتان کے مشہور قبرستان پاک مائی کے بغل میں آباد ہے۔ دارا امام جب فوت ہوئے تو انہیں اسی مسجد خواجہ اویس کے صحن میں دفنایا گیا جہاں وہ امامت کرواتے تھے، اور آج بھی ان کی قبر اسی مسجد میں موجود ہے۔